نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کی جب عمر 13 سال یا 15 سال ہوئی اور انہیں ماہواری آئی، یہ پہلی ماہواری تھی، تو غسل حیض کے لیے اپنے لوگوں سے شرقی جانب تشریف لے گئی، بیت المقدس سے شرقی جانب، جہاں 2 دیواریں ملتی ہیں اور کونا بنتا ہے، اس میں سامنے پردہ لٹکایا اور غسل کیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، غسل کر چکی، کپڑے پہن چکی۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں، انسانی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ جب اچانک انہوں نے تنہائی کی جگہ میں ایک مرد کو دیکھا تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور انہوں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر ہے تو ڈرنے والا۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے جواب دیا ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ اللہ پاک کی طرف سے تجھے بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکارہ نہیں ہوں۔ یعنی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو عورت کا نکاح ہو اور جائز طریقے سے شوہر سے ملاقات ہو، یا یہ ہے کہ دوسرا طریقہ ہو، اور انہوں نے دونوں کے بارے میں بتایا کہ میرے اندر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے۔ قال كذلك، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ پاک بیٹا عطا کر دیں گے، مرد کی ملاقات نہیں ہوگی، مرد کے ملاپ کے بغیر ہی اللہ پاک بیٹا عطا کریں گے۔ قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا کہ تیرا رب کہتا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ اللہ پاک اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے کہ اللہ پاک بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ پاک اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت بنائے گے، نبی رحمت بن کر آتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاملہ طے ہو چکا، یہ ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، اب شادی نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حاملہ ہوئی ہیں تو وضع حمل بھی ہونا ہے، تو الگ دور جگہ میں چلی گئی شرم سے،
فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، دردے سے انہیں خشک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ جب یہ حالت ہوئی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں کو میں بھول چکی ہوتی۔ جو آدمی مر جائے تھوڑے ہی دنوں کے بعد سب کو بھلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور جس کی اولاد ہی نہ ہو اسے کون یاد رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کا نام زندہ رکھنا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ میں بھول چکی ہوتی، صدیاں گزر گئیں، آج بھی حضرت مریم کا نام روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، حضرت مریم بلند جگہ پر تھی تو فرشتہ اس سے جو پست جگہ تھی اس میں کھڑے ہو کر حضرت مریم کو آواز دی، اللہ تحزنی، آپ غم نہ کریں، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو تو اپنی طرف حرکت دے تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ کھجور کا خشک تنا جو ہے تجھ پہ تر کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اب یہ حضرت مریم کی ضرورت کا پورا کرنے کا بھی انتظام تھا اور ان کے لیے تسلی بھی تھی کہ خرق عادت پانی کا انتظام ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا، خشک کھجور سے تر کھجوریں مل گئیں، یہ تسلی تھی کہ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے مدد آ رہی ہے، آگے بھی مدد ہوگی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پھر اگر تو دیکھے کہ کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلی شریعتوں میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس بچے کو لے کر اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ یہ 1 دن یا 2 دن کا بچہ تھا۔ قوم بھڑک اٹھی اور قوم ان سے کہنے لگی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بدکارہ نہیں تھی۔ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا طوفان کھڑا کر دیا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے، جو 1-2 دن کا بچہ ہے، اس سے ہم بات کیسے کریں؟ یہ تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وہ معصوم بچہ بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ پاک مجھے کتاب عطا کریں گے۔ وجعلنی نبیا، اللہ پاک مجھے نبی بنائیں گے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی ہوں گا میں، اللہ پاک مجھے برکتوں کا باعث بنائیں گے، برکتوں والا بنائیں گے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا، کیونکہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ تو نہیں ہے، تو صرف ماں کا ذکر ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
اور مجھے اللہ پاک نے شقی اور سخت نہیں بنایا۔ والسلام علی، سلام ہو مجھ پر جس دن کے میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن کے میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن کے میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اور آخر میں یہ بات کہی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ ایک دن یا 2 دن کا بچہ یہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بھی بیان کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔